تو انتہائی احترام کے لائق مفتی اظہر صاحب، عشرت شاہ صاحب، جعفری صاحب، محسن قریشی صاحب، شاہ جی، سب کو جو ہے وہ میری طرف سے السلام علیکم۔ تو جعفری صاحب کو حکم تھا تو بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں بات کرنا جو ہے وہ سورج کو جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ دکھانے کے مترادف ہے۔ بہرحال پھر بھی اپنی جو ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ میں گفتگو میں کیے دیتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کل جو 10 رمضان المبارک جو تھا، یہ ایک بڑی عظیم المرتبت جو خاتون ہے تاریخ عالم کی، تو ان کی یوم شہادت تھی۔ میری مراد جو ہے وہ بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ زوج رسول ہیں، ام المومنین ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جو امہات المومنین ہے، قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہم، کہ جو نبی کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو اما خدیجہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس عورت کے بارے میں کیا کہوں؟ ایک حدیث شریف جو ہے وہ بھی ذہن میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ 4 عورتیں جو ہیں، تو کون کون سی وہ عورتیں ہیں؟ ایک تو مریم بنت عمران ہے، مادر عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسری جو ہیں وہ آسیہ بنت مزاحم ہے، وہ زن فرعون ہے، فرعون کی بیوی ہیں۔ اور تیسری جو ہیں وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور چوتھی جو ہیں وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 4 عورتوں پر بھی جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا، حالانکہ وہ بیٹی ہیں اور بی بی خدیجہ ان کی مادر گرامی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خاتون جنت ہیں اور تمام عالمین کی عورتوں پر انہیں فضیلت حاصل ہے۔ اب بی بی کے بارے میں کیا کہوں؟ میں نے جو سورۃ ضحیٰ ہے وہ پوری میں نے پڑھ دی ہے، تو اس کا ایک ٹکڑا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ تو 2 ہستیاں جو ہیں اس سورۃ ضحیٰ میں جو ہے ان کا تذکرہ ہے۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو پناہ دی۔ تو پناہ کس کی تھی؟ اس کی طرف یہ بھی آتے ہیں، اور آپ تنگ دست تھے، آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ 2 عظیم المرتبت نبی کا کسی پر کوئی جو ہے ان پر احسان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام خود جو ہے وہ محسن انسانیت ہیں، تو تمام انسانیت کے لیے وہ محسن بن کر آئے ہیں، اور جو تاریکی تھی، اندھیرے تھے، ان سے نکال کر ان کو جو ہے وہ روشنی کی طرف لائے ہیں۔ لیکن یہ جو 2 ہستیاں ہیں، میری مراد جناب ابو طالب بن عبد المطلب علیہ السلام، جو نبی علیہ السلام کے جو تایا جان ہیں، اور دوسری جو یہ عظیم المرتبت عورت ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ نبی کے محسن اور مربی ہیں۔ ایک ہستی ہے، اس نے تقریباً 42 سال 42 ایئرس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ان کے لیے سائے کی طرح رہے، جناب ابو طالب علیہ السلام۔ تو ایک دوسرے جملے ان کے بارے میں کہوں گا کیونکہ مناسبت ہے بی بی صاحبہ کی، تو زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہو جائے۔ تو جناب ابو طالب وہ بھی شاب ابی طالب میں تھے، نام ہی اس گھاٹی کا شاب ابی طالب ہے، تو وہ نبی کے جو ہیں وہ چوکیدار، ان کے سایہ بن کر رہے، اور کم خوراکی کی وجہ سے جب وہ شاب ابی طالب سے واپس آئے 3 سال کے بعد، تو بوڑھا ضعیف بندہ ہو 70-80 سال کا، کھانے کے لیے نہ ملے، ابھی روزے ہیں آج کل، ابھی ہمارا بی بی جو ہے وہ لو ہو رہا ہے، ابھی بھی گھنٹہ باقی ہے، تو 70-80 سال کا بوڑھا ضعیف ہو تو کھانے کے لیے نہ ملے، پتے بھی ختم ہو جائیں شاب ابی طالب میں، تو ان حالات میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرے، اور اپنے بستر پر جو اپنے بیٹوں کو وہ صلاح دے کہ اگر قتل ہو جائیں تو میرے جو بیٹے ہیں وہ جعفر جو ہے وہ قتل ہو جائے، علی قتل ہو جائے، اور لیکن جو ہے وہ میرا جو بھتیجا ہے محمد رسول اللہ وہ بچ جائے۔ تو ایسی جو عظیم المرتبت قربانی، تو لیکن تاریخ نے بڑی زیادتی کی ہے ان ہستیوں کے ساتھ۔ جناب ابو طالب جو ہیں تو 300 سال کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ مسلمان تھے بھی کہ نہیں تھے، حالانکہ وانذر عشیرتک الاقربین اگر قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے، اس کی آیت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو آپ ڈرائیے۔ تو سب سے پہلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارینجمنٹ کی تھی تبلیغ کی، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کی تھی۔ اس سے بہرحال ہمارا جو آج موضوع ہے وہ میں سے ہٹ کر جو ہے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، تو نبی کی محسن، ان کی جو ہے ایک شفیق جو ہے وہ بیوی تھی، تو ان کو یہ کیا کم اعزاز حاصل ہے کہ 25 سال کا طویل ترین عرصہ انہوں نے نبی کی صحبت میں گزارا۔
تو نبی نے دوسری شادی نہیں کی تھی، حالانکہ عربوں میں عام رواج تھا دوسری شادی تیسری شادی. اب بھی لوگ وہاں پر اگر آپ دیکھیں وہ شادیاں کرتے ہیں، 2 2 3 3 4 4. قرآن کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. لیکن یہ عظیم المرتبت عورت، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 25 سال کا طویل ترین عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیت میں گزارا، دوسری شادی نہیں. سبحان اللہ. تو دولت کا جہاں تک بات ہے تو ملکۃ العرب ان کا ٹائٹل ہے، عرب کی ملکہ. تو یہ کوئی گندم جو اناج باجرہ اس کا یہ تجارت نہیں کیا کرتی تھی، تو یہ گولڈ کا ان کا کاروبار تھا. تو بلا مبالغہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ ایگزیجریشن کہ تقریباً 70,000 ان کے جو اونٹ ہیں وہ لدے ہوئے مال سے جو ہیں وہ جایا کرتے تھے. تو سارے جو عرب کے جو شرفاء تھے، جو رؤساء تھے، ان کی دولت ایک طرف، تو جناب خدیجہ جو ہے ان کی دولت ایک طرف، عشیر بھی وہ سارے کے سارے نہیں تھے. تو یہ عورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا تو ساری جو دولت تھی وہ نبی کے قدموں میں انہوں نے نچھاور کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق بنو اسد کے ساتھ تھا، بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، بنو ہاشم کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. تو جب شب ابی طالب کا تذکرہ آتا ہے تو پھر وہاں پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ جن کا بہت زیادہ چرچا ہے، بڑی قربانیاں، بڑا ان کو ممبر پر ہم لوگ بیان کرتے ہیں. تو میرا تو یہ کوشچن ہمیشہ سے یہ رہا ہے، میں جب پہلی بار میں نے یہ پڑھا تو میں خود ٹھٹک گیا تھا. کالج میں تھا، لیکچر دے رہا تھا، تو بچے نے آ کر سوال کیا، ایک سید بچہ تھا، اس نے کہا جی سر مجھے بڑے احترام کے ساتھ آپ بتائیں کہ ان کا لوگوں کا جن کو آپ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کا رول کیا ہے. تو اس وقت تو میں آنسر، میں نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے، لیکن بخدا کے بعد میں حالت روزہ میں ہوں، اللہ کو جانتے نہیں ہے، میں نے تحقیق کی تو کسی کا کوئی رول نہیں ہے. تو بی بی خدیجہ طاہرہ بنو اسد جو قبیلہ ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور ان پر کوئی پابندی بھی نہیں تھی. انہوں نے صرف جو معاشرتی جو بائیکاٹ تھا، جو مقاطعہ تھا، سوشل بائیکاٹ، وہ بنو ہاشم کا کیا تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں اس کے وہ سربراہ افراد میں سے، اور انہوں نے اعلان نبوت کیا تھا. تو وہ صرف ان کو زد پہنچانا چاہتے تھے، ان کو ٹینشن دینا چاہتے تھے تاکہ یہ رائے راست پر آ جائیں اور ان کے جو آباء و اجداد تھے ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. تو بی بی بنو اسد قبیلہ اس میں ہونے کے باوجود بھی وہ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ رہیں. حالانکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کی کوئی بھی پابندی نہیں تھی، وہ اگر نہ بھی اس بائیکاٹ کا حصہ بنتی ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، کہ قبیلہ ان کا جو ہے وہ بنو ہاشم نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اس عظیم المرتبت عورت میں جو ہے وہ 3 سال تک جو ہے وہ چٹان کی طرح ڈٹی رہی، اور جب واپس آئے تو چند ہی دنوں کے بعد جو ہے پھر یہ 2 عظیم المرتبت جو ہستیاں ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ، 3 دن کا گیپ ہے ان دونوں کی شہادت کا. کم خوراکی کی وجہ سے اتنے ناز و نام میں جو ہے وہ پلی ہوئی عورت، اور اس کا جو ہے 3 سال تک جو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، بندہ خود ہی اس کا جو ہے روزہ کی حالت میں ہے، تھوڑا بہت جو ہے ہمیں اس کا جو ہے وہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. بہرحال ان کی پھر شہادت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اسی پر اکتفا نہیں ہوا، آج تک تاریخ میں ہم سنتے ہیں کہ عام الحزن جو ہے غم کا جو سال ہے. تو یہ عظیم المرتبت جو 2 ہستیاں ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ. تو عام الحزن نبی کریم، اتنا صدمہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب قیامت تک جو ہے اس کا نام ہی عام الحزن رہے گا. اس سے آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی نے جو ہے اپنا جو مال ہے، اپنی جو جان ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی. اور تاریخ میں بڑی ایک عجیب و غریب سی یہ